تو یہ ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ عید کی نماز کا طریقہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو عید الفطر کی نماز کا طریقہ ہی نہیں پتہ ہوتا۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور اپنے سے آگے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آگے والا اپنے سے آگے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور آگے والا امام صاحب کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو عید کی نماز پڑھنا آتی ہے۔ اچھا، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سال میں یہ 2 مرتبہ ہی نماز پڑھی جاتی ہے، تو ذہن سے وہ طریقہ نکل جاتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ذہن سے طریقہ نکل جاتا ہے، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے۔ شرم کی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے پھر بھی آپ طریقہ نہیں سیکھ رہے، عید کی نماز آپ کو پڑھنے جانی ہے اور آپ کو طریقہ ہی نہیں پتہ ہے، تو یہ ہے سب سے عجیب بات۔ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیجئے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ آپ جب گھر سے نکل رہے ہیں تو کس لیے نکل رہے ہیں؟ عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو بس ہو گئی آپ کی نیت۔ پھر بھی زبان سے اگر آپ کہنا چاہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ میں عید الفطر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ بس ہو گئی نیت۔ یہ شارٹ الفاظ ہیں نیت کے۔ اور بھیا آپ اگر لمبی نیت کرنا چاہو تو آپ کہہ سکتے ہو کہ میں عید الفطر کی 2 رکعت واجب 6 زائد تکبیروں کے ساتھ پڑھتا ہوں، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبے کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ آپ ایسے نیت کر لو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ہوگا کہ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور ہاتھ کو باندھ لیں گے۔ آپ کو بھی کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے اور باندھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد سبھی لوگ سبحانک اللہ پڑھیں گے، آپ کو بھی پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور اس کے بعد چھوڑ دینا ہے۔ پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، اس کے بعد چھوڑ دینا ہے۔ اور تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے اور کانوں تک اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے اور اس کے بعد باندھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد جو ہے امام صاحب نارمل سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، رکوع میں جائیں گے، سجدہ کریں گے، 1 رکعت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملائیں گے، اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ کو بھی کہنا ہے اور ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر زور سے کہیں گے، آپ کو بھی کہنا ہے اور دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، آپ کو بھی اٹھانا ہے اور چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، آپ کو بھی اللہ اکبر کہنا ہے، لیکن اس مرتبہ یعنی چوتھی مرتبہ آپ کو ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانا، بلکہ بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے آپ کو اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع کی تسبیح، پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھنا ہے، سجدے کرنا ہے اور 2 رکعت اپنی کمپلیٹ کر لینا ہے۔ 2 رکعت کمپلیٹ کرنے کے بعد بھاگنا نہیں ہے مسجد سے، پھر امام صاحب خطبہ دیں گے۔ خطبہ جس طرح سے عید الفطر کی نماز پڑھنا واجب ہے، اسی طرح سے خطبہ بھی واجب ہے۔ تو خطبہ سن کے جائیے، خطبہ سن کے ہی مسجد سے آپ کو نکلنا ہے، تو آپ کی نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔ پھر خطبہ اگر آپ چھوڑ کے چلے گئے تو گنہگار ہو گئے۔ اچھا، یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں نا، عید کی نماز سے پہلے سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا نفلیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ عید الفطر کی نماز سے پہلے کوئی بھی سنت وغیرہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی سنت وغیرہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواتین کا اگر کہیں مسجد میں نماز پڑھنے کا انتظام ہے
تو خواتین بھی اسی طرح سے نماز پڑھیں گی عید الفطر کی، ٹھیک ہے. اور نہیں ہے کہیں انتظام، جیسے کہ عام طور پر ہمارے انڈیا میں خواتین کا مسجد میں انتظام نہیں ہوتا ہے، تو خواتین کو جو ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عید کی نماز جو واجب ہے وہ مردوں پر ہے. عورتوں پر عید الفطر کی نماز واجب ہے ہی نہیں ہے، یعنی ان کے اوپر ہے ہی نہیں ہے. مرد اگر نہ پڑھیں تو وہ گنہگار ہوں گے، خواتین نہ پڑھیں تو ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کہیں اگر انتظام ہے تو بھائی پڑھ سکتی ہیں، تو خواتین کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پڑھنا چاہو تو اشراق پڑھ لو، چاشت پڑھ لو، ہے نا، تو یہ نمازیں پڑھ لو نا آپ. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ طریقہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.